میں جو شادیوں کی رٹ لگا رہا ہوں نا، وجہ کیا ہے؟ غیر مسلم اور ہمارا جو مسلمانوں میں سیکولر طبقہ ہے وہ اسلام کی دعوت سے 180 ڈگری پر ہے. وہ کہتا ہے دیر سے نکاح کرو، بچے بھی کتنے، 1 یا 2. اور جو اور آگے لبرلزم میں گئے ہوئے ہیں، سیکولرزم میں گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کرو ہی نہیں شادی، ٹینشن ہے. اسلام بالکل اس کے کیا ہے؟ بالکل اپوزٹ. کیونکہ اسلام اس بیس ہی کو غلط قرار دیتا ہے کہ اس سے غربت بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی اور تمہاری ٹینشنیں بڑھے گی. اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، اسلام نے کیا کہا؟ جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اللہ نے مرد کی جنس عورت پیدا کی تاکہ دونوں کے ملاپ سے اس کو سکون حاصل ہو. تو اللہ نے بتا دیا عورت ٹینشن کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ سکون کا ذریعہ ہے. تو مرد بنتا ہے بالغ ہونے کے بعد، عورت بنتی ہے بالغ ہونے کے بعد. تو مرد کو سکون کے لیے عورت بلوغت کے بعد چاہیے، 50 سال میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. تو دین فطرت ہے، اس لیے کہا بالغ ہوتے ہی شادی کر دو اس کی. اور بتایا کہ غیر مسلم کہیں گے یہ ٹینشن ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹینشن نہیں ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں بیوی سے کیا ملے؟ سکون. آپ دنیا میں دیکھ لو، شادیوں والے خودکشیاں کم کرتے ہیں اور وداؤٹ میرج رہنے والی قوموں میں خودکشیوں کا ریشو زیادہ ہے، حالانکہ وہ تو ٹینشن فری زندگی گزار رہے ہیں. عقل تو کہے گی کہ یار ایک شادی ہوگی تو 1 سالہ بھی ہوگا، فل ٹینشن، سسر بھی ہوگا فل ٹینشن، اور ساس ٹینشن کا دوسرا نام ہے. آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو ٹینشن از اکول ٹو، یا آگے ترجمے میں ساس لکھا ہوا ہوگا. عقل تو وہ عقل جو اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف جو ہے نا، وہ زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اپنی اوقات سے باہر نکل رہی ہے، وہ عقل تو یہی کہتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن قوموں میں زیادہ نکاح کا رواج، بروقت شادیوں کا رواج، خدا کی قسم وہ خوش ہیں، وہ غربت مہنگائی میں بھی خوش ہیں. کیوں؟ انسان صدیوں پہلے جو اس کی مینٹلی صحت کے لیے جو چیزیں ضروری تھی، صدیوں بعد بھی اور آج سے 1000 سال بعد بھی وہی چیزیں اس کو مینٹلی طور پر مینٹلی ہیلتھ کا ذریعہ بنیں گی. اس میں بیوی بھی ہے اور بچے بھی ہیں. میں جاپان کب سے گھوم رہا ہوں، 3-4 دن ہو گئے مجھے گھومتے ہوئے. میں نے آج اپنی بچی کی، میرے گھر والوں نے تھوڑی سی ویڈیو بھیجی، خدا کی قسم اس کو دیکھ کے جو مزہ آیا نا 3-4 دنوں میں جاپان میں، اب تک آیا بہت مزہ، لیکن وہ مزہ نہیں آیا. اس نے کیا کیا ہوا تھا میری بچی نے، چھوٹی بچی نے، وہ نہیں ہوتا کفگیر، گلاس کو اوپر رکھے نا مائک بنایا ہوا ہے اس نے، ایک ڈنڈی لی ہوئی ہے، وہ بھی ڈنڈی بھی نہیں، کچن سے جا کے بڑا چمچ نکالا، چمچ کے اوپر رکھا گلاس، وہ بن گیا مائک، اس میں نظم پڑ رہی ہے. کتا یہ کر سکتا ہے؟ بولو نا یار، نہیں کر سکتا. تو جو نیچرل ہے میرے بھائی وہ کیا ہے؟ وہ نیچرل ہے، اس کا آلٹرنیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اسلام آپ کو نیچر پہ زنا سے روکتا ہے. زنا میں وقتی خوشی ہے، لیکن انسان اسٹریس اور ڈپریشن میں لڑکیاں بدلنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، گھریلو لائف کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اس کی. جو محبت بیوی کو ملنا چاہیے جب وہ تقسیم ہو کے لاکھوں میں جائے گی کسی کو بھی نہیں ملے گی، پھر وہ تو محبت لیس ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اولاد ہے، پوتے نواسے ہیں. جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا. یہاں جاپان میں لوگ رو رہے ہیں کہ بچے نہیں ہیں، اور اللہ پوتے نواسوں کا بھی تذکرہ کر رہا ہے قرآن میں کہ اس نے تمہاری جنس کی بیویاں پیدا کی، پھر ان بیویوں سے تمہیں اولاد دی، پھر اولادوں سے اولاد دی. تو اللہ دادا اور نانا تک کی نعمت کو قرآن میں بیان کر رہا ہے. تو یہ ممکن ہے دیر سے شادی، نانا بننے کی عمر میں جو بندہ شادی کر رہا ہے وہ یہ نعمت حاصل کرے گا؟ اور سمجھو یہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اولاد ٹینشن ہے ٹینشن ہے ٹینشن ہے، اگر یہ ٹینشن ہوتی تو اللہ اس کو گفٹ نہ کہتے، پینلٹی کہتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہبا کرتا ہوں. ہبا آپ گوگل پہ لکھیں، انگلش میں ترجمہ آئے گا گفٹ، اردو میں آئے گا تحفہ. اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں تحفے میں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے تحفے میں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں اور بیٹے دونوں کیا کر دیتا ہوں؟ گفٹ. تو اولاد گفٹ جتنا زیادہ ملے اچھا ہے یا کم ملے اچھا ہے؟ لوگ ایک بات مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ کیا بچے پیدا کرتے چلے جاؤ، بچے پیدا کرتے چلے جاؤ. میں یہ بچوں پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا سیکولر طبقہ جو ہے نا، دیندار مذہبی جو مذہبی طبقہ ہے نا، وہ ہمارے سیکولر طبقے سے متاثر ہو گیا. اس میں متاثر ہو، اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جو شادی شدہ آدمی، بال بچوں والا آدمی، وہ شراب کے قریب جاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے، وہ زنا کے قریب جاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے. وہ چاہتا ہے میں نمازی بنوں تاکہ میرے بچے نمازی بنے، وہ چاہتا ہے میں دین پہ چلوں تاکہ میرے بچے دین پہ. اگر آپ نے نکاح میں تاخیر کی، آپ شراب بھی پی سکتے ہو، آپ زنا، آپ کو کچھ ہے ہی نہیں نا جس کی تربیت آپ نے کرنی ہے. آپ مربی نہیں ہو، خود کیسے اپنی تربیت کرو گے؟ پھر آپ تنہائی میں گرل فرینڈ ہی بناؤ گے پھر میرے بھائی، پھر زنا کی طرف ہی جاؤ گے. ان اخلاقی برائیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے اپنا خاندان ہونا چاہیے.
اور بغیر خاندان کے رہنا نیچرل نہیں ہے. خاندان میں رہنا کیا ہے؟ یہ نیچرل ہے. آپ کے بھائی ہونے چاہیے, آپ کے بچوں کے بہن بھائی ہونے چاہیے. ایک آدھ بچہ پیدا کرو, بچوں کو بہن بھائیوں سے آپ محروم کرو گے. تو اب کیا ہے جو میں بات سمیٹ کے بس ختم کروں جلدی سے, کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں, آپ کی اولاد ملتی ہے, آپ کو زندگی میں کیا ملتا ہے؟ سکون. کچھ ٹینشنیں ہوتی ہیں, وہ تو ہر نعمت میں ہے. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ اتنے بچے بھیڑ بکریوں کی طرح پیدا, ان کی تربیت نہیں کرنی کیا؟ تو پہلے پلاننگ کرو. کیا کرو؟ پلاننگ کرو کہ اتنے ہوں گے تاکہ میں اس کو, ایک کو ڈاکٹر بناؤں گا, ایک کو انجینئر بناؤں گا, ایک کو سائنسدان بناؤں گا, ایک کو یہ بناؤں گا, ایک کو. تو پہلے سے پلاننگ کرو کہ میں کتنے افورڈ کر سکتا ہوں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا کہ بغیر کسی پلاننگ کے, مجھے ایک بات بتاؤ, جو کام پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے یا وداؤٹ پلاننگ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے؟ پلاننگ والا. تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ مولانا لوگ بولتے ہو کہ فیملی پلاننگ مت کرو. بھائی ہم کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ نہیں پیدا کرو, پلاننگ کے ساتھ. ایک ہو گیا, اب اس کے 18 سال کے بعد دوسرا ہوگا. یہی ان کی پلاننگ فی الحال یہی چل رہی ہے, عجیب و غریب قسم کی پلاننگ. اور پھر تیسرا ہوگا ہی نہیں. وجہ اس کی ہے کہ پلاننگ, بھائی پلاننگ, آپ کی آمدن دیکھو, پلاننگ میں یہ ساری اصول بتائے جاتے ہیں. آپ اپنی انکم دیکھو, انکم آپ اتنی, آپ کے گھر کا فلیٹ کے افراد اسپیس اتنی, تو اس کے حساب سے اتنے افورڈ کر سکتے ہیں. بلکہ پاکستان میں تو کہا جاتا ہے ایک بھی نہ ہو, غربت میں مرے گا آ کے, وہ کسی کنٹینر میں نہ دب جائے کسی سیاسی جلسے کے. تو یہ بات بظاہر بڑا بہترین نعرہ ہے, یہ ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے. تو بچے وداؤٹ پلاننگ کیوں پیدا ہو؟ تو مجھ سے کہہ رہے تھے, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, پلاننگ گفٹ لینے میں کوئی کرتا ہے کہ کتنا تحفہ لینا ہے میں نے, یا لینے کے بعد کرتا ہے؟ دیکھو ہدیہ آنا شروع ہوئے, مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے, گفٹ آ رہا ہے, یہاں سے آ رہا ہے, یہاں سے لفافہ. میں کہہ رہا ہوں میں ایک پلاننگ کے تحت پیسے لوں گا, میں لینی نہیں آیا کہ ایسا نہ مجھے دینا شروع کر دیں. ہاں میں ایک مثال دے رہا ہوں, میرے کوئی بیان کے پیسے نہیں ہوتے, کوئی جیسے مجھے لوگ بلا رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو ہم بیان کے لیے بلا رہے ہیں, کتنے پیسے, 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا. بلکہ میں نے کہا کہ اگر ویزا لگ جائے تو میں اپنے خرچے پہ آؤں گا. تو مثال دے رہا ہوں کہ یہ مثال ہی غلط ہے, کوئی دوسری مثال دے دیتا ہوں. دولہا کو گفٹ دیا جاتا ہے نا لفافے. کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں, اصل میں کہنا ہے کیا چاہ رہے ہیں, بس گمان ہو سکتا ہے. دولہا کی مثال دیتا ہوں, دولہا. اچھا ہمیں تو دولہا پہ بھی گفٹ نہیں ملے, کیونکہ پکڑے جانے کا ڈر تھا ہمیں. تو ہماری تو جب شادی ہوتی ہے ڈر تھا پکڑے پٹ نہ جائیں کئی سالوں سے. ہماری تو شادیاں بھی اس ٹائپ کی ہوئی ہیں یار, آپ خود اندازہ لگائیں. آپ اس اسٹائل میں دوسری تیسری کر کے دیکھو, گفٹ تو کی بحث چھوڑو, آپ کہو گے بس اسی چڈی بنیان کے ساتھ میں کسی طرح سے گھر میں پہنچ جاؤں عزت کے ساتھ. تو دولہا کو گفٹ ملتے ہیں. اب دولہا بیٹھا ہوا ہے, ایک نے لفافے میں 1000 روپے لے کر آیا, دوسرا لفافے میں 5000 لے کر آیا. دولہا کہہ رہا ہے یار پلاننگ, ہر کام پلاننگ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. ایکچولی میں اتنے پیسے کہاں رکھوں گا, جیب میری اتنی بڑی ہے نہیں, اور اکاؤنٹ میں بھی جو ہے نا محدود اکاؤنٹ ہے, اس میں 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے نا, ایزی پیسہ اکاؤنٹ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایکچولی میں افورڈ نہیں کر سکتا. اسے کیا کہا جائے گا, اللہ کے بندے, گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں ہوتی. جب گفٹ تیرے پاس, گفٹ تو جتنا آئے اتنا اچھا, اس کے بعد خرچ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے, اس کو محفوظ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے. اللہ میاں نے کہا اولاد گفٹ ہے, تو جتنا اللہ دے رہا ہے لے لو اولاد. پھر پلاننگ ضرور کرو کہ اس کو کھپانا کہاں ہے, اس کو چور بنانا ہے یا اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو پڑھانا لکھانا ہے. پھر اگر پیسے نہیں ہے تو پھر پیسے کمانے کی بھی پلاننگ کرو. فلیٹ اگر چھوٹا ہے تو اولاد آ رہی ہے تو پلاننگ کرو, بھائی یہی رہنا ہے, تھوڑا سا باہر, شہر سے باہر چل کے بڑا گھر لے لو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. آپ کہتے پیسے نہیں ہے بڑے گھر کے, تو بھائی آبادی سے باہر جاؤ گے تو جس میں ایک شہر میں اتنا فلیٹ مل رہا ہے آپ کو, آبادی سے باہر بڑا گھر مل جائے گا. جب یہ جو ساری دنیا آباد ہوئی ہے, یہ تو اس لیے آباد ہوئی ہے نا کہ بچے بڑھتے چلے گئے, زیادہ تعداد ہو گئی, تو ابا نے کیا کیا, شہر کا گھر بیچ کے ذرا کنارے پہ زیادہ بڑا گھر خرید لیا. تو ملک کو تو اس سے اور فائدہ ہے, آبادی پھیلے گی, ساری آبادی ایک ہی جگہ پہ ٹکے گی نہیں. تو پلاننگ گفٹ لینے کے بعد کی جاتی ہے بھائی, گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں ہوتی. تو یہ وہ عقل ہے. تو اسلام دین فطرت